باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ کل 5 اگست ہے اور آپ مسلسل ہماری نشریات دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ 5 اگست کے حوالے سے خصوصی پروگرامات ہم مسلسل پیش کر رہے ہیں اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں، اور کل بھی سارا دن ہم 5 اگست پہ فوکس رکھیں گے، یوم استحصال کشمیر، جس دن کشمیریوں سے ان کی شناخت بھارت نے چھین لی۔ بہت ساری مہمان شخصیات ہوں گی اور مختلف پروگرامات ہوں گے جس میں مقبوضہ کشمیر میں اپنے بہن بھائیوں سے ہم یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ یقیناً سونا ایف 89.4 کی نشریات کے حوالے سے مختلف پروموز، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اعلانات بھی ہم شیئر کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، جس پہ ہم شکر گزار ہیں۔ تو آج 5 اگست کے ہی موضوع پہ کل کے جو مختلف پروگرامات ہو رہے ہیں، سرگرمیاں ہو رہی ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار تعظیم یاسین۔ تعظیم یاسین صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے، اور بتائیں کل 5 اگست کے حوالے سے کیا کیا تقریبات منعقد ہونے جا رہی ہیں؟ جی صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو تقریبات کی طرف چلیں گے، لیکن جو 5 اگست کا آپ نے ذکر کیا، میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات یہ کر دوں ہمارے سامعین کے لیے کہ 5 اگست کا دن وہ دن ہے جس طرح ہم کو یوم استحصال کشمیر کے نام سے بناتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے اوپر جو بھارت کہہ رہا تھا کہ اپنے اوپر الزام لگا رہا تھا، یا اپنے اوپر اس کو الزام کہہ رہا تھا پاکستان کی طرف سے جو بات، یا کشمیری عوام کی طرف سے اس کے اوپر کی تھی کہ بھارت غاصب ہے، قابض ہے، اور وہ جو چیز تھی بھارت کی طرف سے 5 اگست کے دن اس نے جو اقدام کیا، اور 5 اگست والے دن جو ایک اپنی آئینی ترمیم کر کے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کو ختم کیا، گویا دوسری طرف اس نے جو کشمیری عوام دنیا کے سامنے چیخ رہے تھے، باقاعدہ اس نے اپنے ہی ایک غاصب ہونے کی تصدیق خود کی۔ یہ ایک بہت واضح بات ہے کہ اس نے پہلے تو اپنا آئین کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی تھی کہ جو کشمیر کی ایک متنازع حیثیت تھی، جو اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے، جو اس کی قراردادیں ہیں، اس کے مطابق تھی، کشمیر کی ایک الگ شناخت تھی، اس میں 370 اور 35A کی جو دفعات شامل تھی۔ بنیادی طور کے بھارت کے کشمیریوں کے ساتھ جو لوگ بھارت نواز کشمیری ہیں، انہوں نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے کشمیر میں بھارت کی جو اذیت کو فراہم کی تھی، وہ بھی دفعات بھارت نے ختم کر جی کے تعظیم صاحب، وہ دفعات ختم کی اور یقیناً اس پہ بڑا احتجاج ہوا۔ 5 سال سے مسلسل آواز بھی اٹھ رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور حکومت پاکستان کی سطح پہ تمام سفارتی ذرائع اختیار کی گئی۔ کل جو ہونے جا رہا ہے، کیا اطلاعات ہیں بطور کل صحافی؟ یہ ہونے جا رہا ہے، کل ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں مقیم کشمیری عوام جہاں بھی مقیم ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، ان کے جتنے بھی فورم ہیں، وہاں پوری دنیا میں مقیم کشمیری عوام کل یوم استحصال منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیر کے دونوں اطراف، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی جو ہے لوگ احتجاج کریں گے، اور مختلف چیزوں احتجاج کے ہیں، ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، اس کے ساتھ تقریبات بھی ہوں گی، سیمینار بھی ہوں گے، آزاد کشمیر اسمبلی کا سیشن بھی ہو رہا ہے، خصوصی سیشن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو الگ صورتحال ہے وہاں بھی احتجاج کے حوالے سے مختلف لوگوں نے تیاریاں کی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے اس اقدام کے بعد پوری کشمیر کو لاک ڈاؤن کر کے اور ایک جیل میں تبدیل کیا ہوا تعظیم ہے۔ صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج سے ہی جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ مختلف تقریبات، ریلیاں، تیاریاں، پھر حریت قیادت ساری مظفر آباد آ چکی ہے، پھر آزاد کشمیر کی تمام کیبنٹ اور وزراء مظفر آباد آ چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ یوم استحصال زیادہ جوش و خروش سے نہیں منایا جا رہا؟ جی، اس میں اس دفعہ زیادہ قوت ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھارت نے ایک جو مضموم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اوپر ایک شب خون مارا تھا پچھلے مئی کے مہینے میں، اور اس کو جو کرارا جواب ملا ہے، جی اس بالکل، کے اوپر لوگ زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، کشمیری زیادہ پر امید نظر آ رہے دنیا میں، ہیں، اور بڑی موٹیویشن بھی ملی کشمیریوں بہت کو۔ موٹیویشن ملی ہے، اور ایک جذبے جواں ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ بہت عرصے کے بعد جب
پاکستان کی طرف سے تو ہر وقت کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی حمایت تو جاری رکھی ہے ہر سطح کے اوپر بھی، لیکن ایک جو بین الاقوامی صورتحال تھی، جو علاقائی فضا تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت ایک طاقتور ملک بن گیا، وہ ایک بڑا ہے، ایٹمی قوت ہے، فلاں ہے، لیکن جو پاکستان کی مسلح افواج نے اس کا غرور خاک میں ملایا، ایک دفعہ پھر جو ہے لوگوں کے اندر، کشمیری عوام کے اندر اور پوری دنیا کے جہاں پہ مقیم کشمیری ہیں، وہ ایک اس دفعہ بہت بڑے جذبے میں ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل تعظیم صاحب ایسا ہی ہے، اور یقیناً کشمیری ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہماری پوچھ پہ پاکستان ہے، پاکستان میں حالات برے ہوتے تو کشمیری پریشان ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسا کہ تعظیم صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد بہت زیادہ حوصلہ ملا ہے، اور کشمیریوں کی تحریک میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے کہ ہمارے پیچھے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی طور پر پاکستان کھڑا ہے، اور اس بار یوم استقلال میں جو جوش و خروش ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے شاید پہلے نہیں آ رہا تھا، لوگ تھوڑے پریشان تھے اور مایوس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہوتا ہے لمبی تحریکیں اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد تھوڑا سا وقتی طور پہ ضرور کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی تقویت ملی ہے، نیا حوصلہ ملا ہے، اور آگے جو 14 اگست بھی ہم جو منا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو بھی مارکہ حق کی سیلیبریشن کے طور پہ بنا رہے ہیں جو آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی حاصل کی۔ ریڈیو پہ وقت ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے، بہت لمبی بات چیت کرنی ہے، ہمارا ریڈیو پہ نشر سے جاری رہے گا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بس اتنا ہی۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید عمر صدیقی کو، کل ملیں گے اسی وقت انشاءاللہ، اللہ حافظ۔